تحت بانٹ دیے، مختلف مذاہب میں، مختلف علاقوں میں وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے صلیبی جنگ کی وضاحت کریں گے؟ اور مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ کا فرق؟ آپ نے کہا کہ یہ ہندوازم ہے اور یہ مذہب اسلام ہے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے۔ آپ نے جو فرق بتایا ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ وہ تھا کہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں اور مسلم ہر چیز کو خدا کی مانتے ہیں۔ اگر ہر چیز خدا کی ہے تو پھر اتنے قتل کیوں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا کے کسی حصے میں ہو، اور مسلم ممالک میں بھی؟ بہت بہت شکریہ۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا خدا برتر نے ایک جوڑے سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کے، اور مختلف مذاہب میں بانٹ دیا۔ بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ خدا برتر نے لوگوں کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں نے کبھی مختلف مذاہب نہیں کہا، میں نے کہا مختلف ملکوں میں اور قبیلوں، نسلوں اور رنگوں میں، نہ کہ مذاہب میں۔ اللہ فرماتا ہے مذہب صرف ایک ہے۔ خدا برتر لوگوں کو مختلف مذاہب میں کبھی نہیں بانٹتا، مذہب صرف ایک ہے، مختلف ملکوں میں اور رنگوں اور زبانوں کے فرق میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ٹھیک ہے یہ شخص فلاں نسل سے، علاقے سے آیا ہے، مذہب سے نہیں علاقہ، یہ مذہب نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی مذہب والی بات ٹھیک نہیں، باقی باتیں ٹھیک ہے، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف ممالک، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ یہ کہ آپس میں لڑیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے، میں دوبارہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں مذہب کا مطلب ہے خدا میں یقین رکھنا۔ ہندوازم کو سمجھنے کے لیے، ہندوازم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا، یہودازم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودازم میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا، عیسائیت کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عیسائیت میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا، اسلام کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہی میں نے کہا۔ جہاں تک اختلافات کی بات کس نے پیدا کی؟ خدا برتر نے نہیں۔ اللہ صاف طور پر سورہ انعام میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، جو کوئی مذہب کو فرقوں میں بانٹے گا اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ مذہب کو نہیں بانٹ سکتے، جو کوئی بانٹتا ہے غلطی پر ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا لوگ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں، یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے۔ مثلا استاد کی حیثیت سے آپ شاگردوں سے کہتے ہیں نقل مت کرو، اور پھر بھی وہ نقل کرتے ہیں، تو کون ذمہ دار ہے، استاد یا شاگرد؟ شاگرد۔ یہاں خدا برتر نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، آخری اور فیصلہ کن رہنمائی، آخری اور فیصلہ کن وہی قرآن کریم ہے، اس پہ ذکر کرو یا مت کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے، میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، کوئی بھی، بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا۔ اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ تو خدا برتر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے، لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار؟ انسان۔ اس لیے یہ دنیا، قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے اعمال میں کون اچھا ہے، اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے اعمال میں کون اچھا ہے۔ اللہ دخل نہیں دینا چاہتا، اگر وہ چاہے دے سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن تب آزمائش کہاں ہوتی؟ اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو پاس کر سکتا، چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو، استاد کر سکتا ہے، مگر یہ غلط ہوگا۔ تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا؟ اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے، تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دھند محنت کی، یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے۔ تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے یا غلط، تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا۔ تب آپ ایک ڈگری پا سکتے ہیں، میڈیکل کی ڈگری، لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا۔
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے، قتل مت کرو، نقصان مت پہنچاؤ لوگوں اور پڑوسیوں سے محبت کرو، وہ سب جو میں نے اپنی تقریر میں کہا۔ اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے، چاہے یہ کوئی بھی ہو، چاہے یہ کوئی بھی ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یہ پاکستان میں ہو، چاہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر، عبداللہ یا ذاکر یا محمد، آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا۔ اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے۔ مسلم ایک لیبل نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہوں، مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے۔ ایک شخص کو صرف پکارنے سے ذاکر، عبداللہ، محمد، شاکر، یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی اللہ کو سونپتے ہیں تو یہ مسلم ہے۔ اپنے آپ کو مسلم کہنے والے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں۔ اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ امید ہے اس سوال کا جواب ہوا۔ تو ذاکر بھائی، اگر ایک ہندو قرآن کے اصولوں کو مانتا ہے جو بہت ملتے جلتے ہیں بہت سے ہندو کتابوں میں دیے گئے تمام اصولوں سے، تو کیا ایک ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یا پھر دوسری طرف کیا ایک مسلمان خود کو ہندو کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی تقریر کا صحیح موضوع عالمی بھائی چارہ ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھا ہے ڈاکٹر ویاس کو جب انہوں نے اپنا سوال پوچھا۔ بہت اچھا سوال۔ اگر آپ ایک واضح سوال پوچھتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں الحمدللہ۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ قرآن میں دیے گئے اصولوں اور ہندوازم پر عمل کرنے والے ایک ہندو کو کیا مسلم کہا جا سکتا ہے، اور کیا مسلم کو ایک ہندو کہا جا سکتا ہے؟ بہت اچھے۔ آئیے ہم تعریف سمجھتے ہیں لفظ مسلم اور ایک ہندو کی۔ جیسا میں نے کہا، مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی حوالے کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خدا برتر کے۔ ہندو لفظ کی کیا تعریف ہے کہ آپ جانتے؟ ہندو جیوگرافیائی تعریف ہے۔ کوئی بھی جو انڈیا میں رہتا ہے، انڈس وادی کی تہذیب کے اس حصے میں رہنے والا کوئی بھی ایک ہندو ہے۔ تعریف کے حساب سے میں ہندو ہوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ ہندو جیوگرافیائی تعریف ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے، سوامی وویکانند کے مطابق ہندو ایک غلط دیا ہوا نام ہے۔ جیوگرافیائی طور پر میں ایک ہندوستانی ہوں، میں ایک ہندو ہوں جیوگرافیائی طور پر، لیکن سوامی وویکانند نے کہا کہ انہیں ویدانتس کہا جانا چاہیے، انہیں ہندو نہیں کہا جانا چاہیے، ویدانتس۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں میں جیوگرافیکلی ہندو ہوں، ہاں میں جیوگرافیکلی ہندو ہوں، میں ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا میں ویدانتسٹ ہوں، ویداس پر عمل کرتا ہوں، میں نے کہا کہ ویداس کے وہ حصے جو ملتے ہیں قرآن حکیم سے، مجھے ان پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مثلا کہ خدا ایک ہے، اگر آپ کہیں میں اس خدا برتر میں یقین رکھتا ہوں جس نے براہمنوں کو سر سے پیدا کیا، ایک الگ ذات جو بڑی ذات ہے، شتریوں کو سینے سے، یہ وید ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ ویدوں کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی الجھن ہے بھائی، لیکن یہ وید ہے میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ ویدوں کے عالم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہوئے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ ویداس کہتے ہیں، میں نہیں۔ ویشیوں کو رانوں سے اور شودروں کو پیروں سے، میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو پھر آپ کس یہ تصور ٹھیک سے ہے، اتفاق مجھ سے پوچھے رکھتے کہ آپ ہیں؟ وید کے اس فلسفے میں یقین رکھتے ہیں، میں کہوں گا نہیں۔ اس مخصوص فلسفے پر آپ کے حساب سے جو بھی ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے، آپ کے حساب سے؟ جی جیوگرافیکلی میں نے کہا، یہ حقیقی بھائی چارہ ہے۔ ہاں بھائی نے جغرافی کی ٹھیک بات کہا کر رہے ہیں ہم، کہ تو کوئی یہاں بھی جو کی بات انڈیا کر میں رہے ہیں، رہتا اس ہے کے بارے میں بولیے۔ اسے ہندو ہونا ہی ہے قدرتاً۔ کوئی بھی امریکہ میں رہنے والا امریکی شہری ہے، اسے امریکن ہونا ہی ہے۔